بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف. میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر. ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال اور DGISPR کی پریس کانفرنس پر. ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پیر معمر حسنی رسول، ہیومن رائٹس اینڈ پولیٹیکل ایکسپرٹ، اور ان کے ساتھ شیخ دانیال، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور فدا عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیر صاحب، جو آج DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج جو ہے ہماری شان ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. مجھے تو بہت محبت ہے. اور جب ہم اس کو اتنا غصہ دیکھتے ہیں اور اتنی سنجیدگی اور اتنی اس کے اندر بڑی سخت باتیں ہوئی، جی جی اور ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس طرح کی چیزیں جب استعمال ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ سیاسی ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کافی تکلیف میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو بڑا اس چیز کا دکھ ہے، کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا اور جو بیانیہ یوٹیوبرز باہر جو بنا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ انڈین اور افغانی میڈیا کے ساتھ ممک کر. تو ظاہری بات ہے جب اتنی تکلیف ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر ایسی پریس کانفرنس توقع بھی کی جا رہی تھی کہ ایسی پریس کانفرنس ہوگی، اور پھر آج ہوئی بھی. تو دیکھیں، ہم نوجوان آج، بلکہ ہمارے پینلسٹ بھی سارے نوجوان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کی تھرڈ جنریشن ہے آفٹر انڈیپینڈنس، اور ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر جو پہلے جو سارا کچھ ہوتا رہا، اتنی ساری چیزیں ہوتی رہی. پانی PTI جو ہیں ملک کے فارمر پرائم منسٹر بھی رہے. اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہی تو آگے جو ہے وہ اور مزید دشواریاں اور مزید رسوائیاں اور مزید اندھیرے آپ کے ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جب آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوں اور ایک انگلی پہ تکلیف ہو تو اس کو کاٹ کے نہیں پھینک دیتے، اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے مل بیٹھ کے ایک ہم سیاسی نشست ہونی چاہیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اگر یہ طے کر لیں کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، آگے لے کے بڑھنا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ پازیٹیو ہوگا، نہ ہی کہ ہم چیزوں کو مزید اندھیرے کی طرف ہی دھکیلتے جائیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی آربیٹریشن ہوتی ہے، میڈیشن ہوتی ہے، اس سے بہتر سلوشن کوئی نہیں. کیونکہ بڑے بڑے ملک جب جنگوں میں بھی چلے جائیں تو پھر بیٹھ کے مذاکرات ہی ہوتے ہیں، بیٹھ کے مفاہمت ہی ہوتی ہے، بیٹھ کے آگے چلنے کی بات ہی ہوتی ہے. اگر یہ تحریک میں نہ ہوتا تو شاید یونائٹڈ نیشنز بھی نہ بنتی، شاید پاکستان اور انڈیا علیحدہ 2 ملک نہ ہوتے. تو چیزوں میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، چیزوں کو پازیٹیو رخ نکالنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، بات ہونی چاہیے. اور ہر سیاسی ورکر اور ہر سیاسی جو صحیح پیور پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ بیٹھ کے بات ہو تو بہتر ہے. کسی کی ہو نہ ہو، میری تو اپنی سوچ یہ کہتی ہے. شیخ دانیال صاحب، پیر صاحب فرما رہے تھے ایسی توقع کی جا رہی تھی پریس کانفرنس پہ، آپ کیا کہیں گے؟ پھر صاحب ایک آئیڈیل سیناریو کی بات کر رہے ہیں جس میں دونوں فریقین بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، جس طرح وہ پریس کانفرنس میں بھی آج انہوں نے اشارہ تو اس طرف کیا بانی PTI کی طرف کہ وہ تھوڑا سا دماغی طور پہ ان پہ اشارہ کیا انہوں نے کہ کوئی مسائل ہیں ان کے. دیکھیں نا، جو ایک وہ بڑا فیمس کوٹ ہے، دی definition of insanity is trying the same thing over and over again and expecting a different result. تو بات یہ ہے کہ ان کا آپ ان سے کیا مذاکرات کریں، کیا بات چیت کریں، جو یہ مائنڈ سیٹ، جو جتھوں کا مائنڈ سیٹ اور لشکر کشی کا مائنڈ سیٹ اور بار بار وفاق پہ حملہ کرنا، ابھی بھی بجائے اس کہ وہ ٹیبل پہ آئیں اور گفتگو کریں، ابھی بھی وہ پروٹیسٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. راولپنڈی میں یہ اچھے طریقے سے جانتے ہوئے کہ دفعہ 144 نافذ ہے، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اب ایک بندے نے ملاقات کرنے جانا ہے، اگر اپنے پارٹی چیئرمین سے اپنے ساتھ 200 300 بندے لے کے جانا، جو پارٹی قانون شکنی کے اوپر فخر کرتی ہو اور جن کا سارا کریڈٹ یہ لیتے ہوں کہ ہم اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، ہم نے اتنی توڑ پھوڑ کی ہے، ہم نے اتنا لمبا دھرنا دیا ہے. اب دھرنا دینا، سڑک بند کرنا، قانون کو توڑنا،
بیسیکلی جو پارٹی اس پہ فخر کرتی ہو تو ان سے آپ کیسے مذاکرات کریں گے یا کیسے بات چیت کریں گے؟ بات چیت تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی دو پارٹیاں لاجیکل ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں یا اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں. وہ ایک اور بڑا زبردست انہوں نے نشاندہی کی ہے مائنڈ سیٹ کی کہ آئدر میں ہوں تو سسٹم ہے, میں نہیں ہوں تو سسٹم بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کہیں گے یہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پورے ملک میں ہوئی ہے. جہاں پہ آپ جیت کے ہیں وہاں پہ آپ نے اقتدار کو گلے سے لگا لی ہے. جہاں پہ آپ ہار گئے ہیں وہاں پہ آپ نے کہا جی رزلٹ ہی بدل دیے گئے ہیں. بھئی اگر رزلٹ بدلے گئے ہیں تو پھر اگر یا آپ سسٹم کے خلاف ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو حکومت سے الگ کریں. سسٹم پہ تو آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے. حکومت سے تو آپ آخری دن تک اپنی حکومت سے بھی جڑے رہے ہیں اور ابھی یہاں پر KPK کے اندر بھی آپ حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. باقی آپ کا جو ایک ہڈن ایجنڈا ہے اس کو کیونکہ ایک وزیرہ نے نہیں پورا کیا تو آپ ایک دوسرا وزیرہ لے آئے ہیں. لیکن سسٹم آپ نے پھر بھی جو بینیفٹس ہیں سسٹم کے, اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی جو پاورفل پوزیشنز ہیں اپوزیشن لیڈر کی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہے, اس پہ یا باقی جو ان کے ممبران ہیں, مطلب حکومت سے انہوں نے الگ نہیں ہونا, سسٹم سے انہوں نے الگ نہیں ہونا. سسٹم کے وہ بینیفیشریز ہیں لیکن سسٹم کو ہی کرٹیسائز کرتے رہنا ہے. تو یہ کوئی لاجیکل بات تو ہے نہیں, تو ان سے آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ فدا صاحب, آج جو پریس کانفرنس ہوئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. دیکھیں آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں بالکل مختصراً بات کروں گا. پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جناب عمران خان صاحب, روز اول سے اس کی یہی بیانیہ ہے, یہی موقف ہے کہ پاکستان کے اندر افواج پاکستان سمیت تمام ادارے مضبوط ہو. ہم بھی چاہتے ہیں ادارے آئین کے مطابق مضبوط ہو, ہمارے سیکورٹی مضبوط ہو, افواج پاکستان مضبوط ہو, ہمارے ادارے تمام ادارے مضبوط ہو, ہمارے عدلیہ مضبوط ہو, لیکن شخصیات مضبوط نہیں ہو. آج ہمارے جو DG SPR صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بالکل 100% ایک سیاسی پریس کانفرنس تھی. نام لیے بغیر پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر حملہ کیا اس نے, ٹھیک ہے, اس کے کردار کے اوپر حملہ کیا. یہ تو بطور ادارہ DG SPR صاحب کو تو بات کرنا چاہیے تھا کہ جو ایک نیا پوزیشن افواج پاکستان کے اندر ایک نیا پوزیشن تخلیق ہوئی ہے, اس کے اوپر اس کے فائدوں کے اوپر بات کرنا چاہیے تھا. اس نئے پوزیشن کے بعد ہمارا سیکورٹی کے کیا مثبت اثرات ہوں گے پاکستان کے اندر, پاکستان کو کیا فوائد ہوں گے, اس حوالے سے بات کرنا چاہیے تھا DG SPR صاحب کو. وہ تمام باتیں چھوڑ کے 100% ایک سیاسی پریس کانفرنس کی DG SPR صاحب نے. تو ہمارا آج بھی ہم اسی موقف پہ کھڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر تمام ادارے مضبوط ہو, شخصیات مضبوط نہ ہو. تو DG SPR صاحب کو کسی صورت میں اس لیول تک جانا نہیں چاہیے تھا. 100% ایک براہ راست غصے کے ساتھ ایک یہ تو پریس کانفرنس میں ایک حملہ ہو رہا تھا, وہ بھی ملک کے سب سے مقبول لیڈر اور ایک سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا. دیکھو یہ کسی صورت بھی ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے. ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم دنیا کو عموماً تو ہمیں سب مل کے دنیا کو پیغام دینا چاہیے, دیکھو ہمارے ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں, نہ کہ سیاسی ایک جماعت اور ایک ملک کے مقبول لیڈر کے شاخ تراشی کرنے کے لیے براہ راست آ کے میڈیا پہ آ کے حملے کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ کسی صورت مناسب پریس کانفرنس نہیں تھی, تو اس طرح آگے بھی نہیں جانا چاہیے. دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان بالکل مضبوط رہو اور غیر سیاسی ایک پروفیشنل فوج کے طور پر سامنے آ جائے. تو ہم دیکھو میرے خود فیملی سے بہت سارے آرمی میری فیملی کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو. پاکستان کی جتنا اسٹریٹجک اہمیت ہے اس لحاظ سے تو ہمیں ایک مضبوط افواج پاکستان چاہیے, لیکن ایک سیاسی فوج نہیں چاہیے. تو DG SPR صاحب نے جو پریس کانفرنس کی بالکل کسی صورت مناسب پریس کانفرنس نہیں. میں ایک بطور سیاسی طالب علم اور قانون کے طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذاتیات پہ حملہ کیا, ایک مقبول لیڈر کے اوپر حملہ کیا, نام لیے بغیر اس کے تانے دیے, اس کے اوپر مینٹلی سک جیسے الفاظ استعمال کیا. یہ اس عہدے کی شایع نشان بھی نہیں ہے. تو قوم کو تو یہ پیغام دینا چاہیے تھا آج کی جو آج ایک نیا عہدہ جیسے 27واں آئینی ترمیم یا 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ترمیم کے روشنی میں جیسے بھی ایک عہدہ کریٹ کے اس کو سمجھانا چاہیے تھا قوم کو, اس کے یہ ڈیفنس میں ہمارے یہ مثبت اثرات ہوں گے, اس کے بعد ہمارے یہ بارڈر اس طرح مضبوط ہوں گے ہمارے اسٹریٹجک لحاظ سے, یہ نہیں سمجھا ہے. لیکن براہ راست ایک سیاسی جماعت کے اوپر حملہ کسی صورت یہ ادارے میں آپ کی طرف آتا ہوں. پیر صاحب, کیا فوج اور ایک سیاسی
जमात के दरमियान कशीदगी मुल्क में सियासी पेचीदगी बढ़ा सकती है? देखिए वही वाली बात है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात ये भी की गई कि यूट्यूबर्स जो बाहर बैठ के कहानियाँ बना रहे हैं और उसके अंदर जो है वो फौज की इंटरनल डिस्कशंस को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। देखिए आज का जो दौर है ना बहुत बदल गया है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एक्स है, सारी ये एप्लीकेशंस मौजूद हैं और सोशल मीडिया के अंदर कोई भी बयानियां बनते हुए देर नहीं लगती। कोई भी चीज आपकी सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो रखी जाए तो उसका फौरी रिजल्ट आ जाते हैं कि इसका जो है वो क्या नताइज होंगे और लोग जो है इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं। तो इसके अंदर जो कशीदगी है वो बढ़ भी सकती है, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ को 3-4 यूट्यूबर्स नहीं है बल्कि बयानियां कहीं भी कैसे भी बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर वही लोग काम कर सकते हैं, वही नौजवान काम कर सकते हैं जो इसको समझते हों, जो तरीकाकार जानते हों। देखें बड़ी तकलीफ होती है, दुख भी होता है जब कभी भी ऐसा बयानिया हमारी फौज के खिलाफ बनता है या लोग जो है इस बारे में बात करने लग जाते हैं। देखें अगर हम नौजवानों को इस सोच को, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको मौका मिले तो हम सबसे पहले अपनी फौज की इमेज को ठीक करेंगे। अपनी फौज की जो इमेज कहीं पे भी खराब हो रही है उसके ऊपर बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। जहां तक बात आ गई कि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीजें बैठ के अगर तय की जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर इनके ऊपर बैठ के मज़ाकरात किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना तो ये एक गुप्त अंधेरा है, इसके अंदर जाई जाएं और लगे जाएं। एक तरफ हमारी अपनी फौज को भी तकलीफ होगी, फिर एक आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसका बेशक वो पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है लेकिन वो एक पार्टी, एक रूलिंग पार्टी रही, उसने उसके बाद जो है वो अपोजिशन भी करती रही, तो हम उसको निगेट तो नहीं कर सकते। मेरा दूर दूर तक कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें सियासी और बात करें कि सियासत को किस तरीके से सिविल आपके जो लोग हैं, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं और ये सारी चीजें हैं जो आपके एक वजन रखती है, आपका एक पूरा हिस्सा है। मतलब हम लोग जो हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, जैसे फौज इस मुल्क का हिस्सा है, लोग इसका हिस्सा हैं, इदारे जुडिशरी इसका हिस्सा है। अगर इन चीजों को बेहतरी करना है, बेहतर की तरफ लेकर जाना है तो फिर बैठना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे तो हल नजर नहीं आता, लेकिन और एक्सपर्ट्स भी हैं, वो समझते भी होंगे शायद इस तरीके से चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बैठकर और इस चीज के ऊपर सेटल किया जाए इन चीजों को, तो ज्यादा बेहतरी होगी और पाकिस्तान ज्यादा तरक्की करेगा। शेख साहब रियासती जी बोले। साहब का मशवरा है कि बैठे भाई, हमारे कहते हैं कि सबसे पॉपुलर लीडर। अब मसला ये ना, इसके अंदर आप क्या लॉजिकल ब्रिज क्रिएट करेंगे जब इब्तदाई इस बात से हो कि सबसे पॉपुलर लीडर। अभी ये फैसला किसने करना है? अवाम ने करना है। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन ठीक नहीं था, क्योंकि इलेक्शन अगर ठीक ना होता तो आज आप हुकूमत में ना होते। जब आप खुद हुकूमत में बैठे हैं, इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। और एक तारीखी किस्सा मैं भाई को याद करता हूँ, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर MNA थे, 2002 की असेंबली की बात है, और असेंबली की कई उनकी रिकॉर्ड भी तकरीरें मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं ये मौलाना फजल रहमान ये एक तरफ से यहाँ पे ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, अगर ये वाकई ऑपोजिशन में, उस वक्त KPK का नाम सरहद था, NWP था, तो कहते हैं अगर ये वाकई ऑपोजिशन में है, अगर ये वाकई गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वो हुकूमत छोड़े। ये तो मुनाफकत है, दौरा मेयार है कि वहाँ हुकूमत में बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है वो ऑपोजिशन की बातें कर रहा है। तो ये सबसे पहले अगर ये समझते हैं कि इनके साथ धांधली हुई है तो एक पॉइंट प्रूव करें और इस जो इक़्तिदार इनको मिला हुआ है इसकी कुर्बानी दें, और ये भी साबित करें कि हम इक़्तिदार के पीछे नहीं हैं, हम जो है बाकी अवाम के हम दर्द रखते हैं, हम सिस्टम को बचाना देते हैं और हम इस मौजूदा सिस्टम के खिलाफ हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ से हर 3-4-6 महीने बाद अपने किसी ज़ाती मामले को लेकर सरकारी गाड़ियों पे बैठ के सरकारी वसाइल का बेधरे का इस्तेमाल करके वफाक पे हमला करें और डंडे की जोर पे फिर के हम हमारे साथ मुज़ाकरात करो। तो इस तरह फिर ना मुज़ाकरात होते हैं, ना फिर इस तरह हुकूमतें जो हैं वो घुटने टेकती हैं। इनके कितने बड़े बड़े रहनुमा आपने देखे हैं, वो उधर आए हैं, ये आखिरी धरना होगा, फैसला कौन जंग है, ये है वो है, आखिर क्या नतीजा निकला। तो भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए एक माहौल बहुत जरूरी है ना, जहाँ पे माहौल ही ये हो कि हम सबसे पॉपुलर हैं। भाई आपको किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सबसे पॉपुलर हैं। जी पीर साहब क्या फरमा रहे हैं?
جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کی اس بات پہ اتفاق کروں گا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ جو ان کی اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس کو اس کے اندر بیٹھے اسمبلیز میں آ کے پرامن طریقے سے اور اچھے طریقے سے بیٹھ کے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی جیسے جنرل مشرف کے دور میں ایک آئیڈیا آیا کہ پارلیمنٹیرینس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی گریجویٹ. اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں نئی سوچ لیڈرشپ اور ان ساری چیزوں کی بہت سپیس ہے. اس میں نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے, آگے لے کر آنا چاہیے تاکہ بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکے. میرا خیال ہے اگر ہم اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی بات کے اندر گرما گرمی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اینڈ پہ یہی نکلنا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکالیں گے. بالکل ایسے. تو ایک قدم اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی رکھا جائے, وہ بھی اسمبلیز کے اندر جو ہے وہ پرامن طریقے سے اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں بیٹھا جائے اور پھر جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبر کے اندر یہ ساری چیزیں طے کی جائیں, تو میرا خیال ہے اتنا ہلا گلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن ہر کسی کو جو ہے وہ ایک سٹیپ کسی کو آگے کسی نہ کسی کو پیچھے لینا ہی پڑے گا, تبھی چیزیں جو ہے بہتری ورنہ یہ گنجل جی 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 پیر صاحب جی 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 غلام صغیر صاحب, سب سے پہلے دیکھیں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو پرامن احتجاج کے لیے وفاق میں آنا اور آئین کے تحت پرامن احتجاج کرنا کسی صورت دہشت گردی نہیں ہے. اب میرا بھائی شیخ صاحب نے فرمایا وہاں سے آگے وفاق پر حملہ اور ہو رہے ہیں کے پی کے سے. ماضی کی باتیں کر رہے ہیں نا, ماضی والے بھی وہ نہیں, ماضی میں بھی ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھی پرامن احتجاج کرنا اور آج بھی ہے, اور ہم مستقبل میں بھی پرامن احتجاج کی طرف جائیں گے اور پرامن احتجاج کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر شہری کے. اب کے پی کے سے سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں ہمارے چیف منسٹر خان صاحب سے ملنے کے لیے, اس کے ساتھ ظاہر بات ہے سرکاری پروٹوکول ہوگی, وہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, الیکٹڈ نمائندہ ہے, وہ آئے تو پھر ایک معمولی ایس ایچ او چیف ایگزیکٹو کو روکتا ہے. اب 300 بندے اس کے ساتھ جا رہے ہیں, یا احتجاج کسی قسم کی وہ نہیں, بالکل پرامن طریقے سے جا رہے ہیں, اڈیالہ کی طرف روک رہے ہیں, ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا یہ دہشت گردی ہے؟ پرامن کسی صورت دہشت گردی نہیں. اصل دہشت گردی کیا ہے؟ 26 نومبر میں ڈی چوک میں ہمارے ساتھ جو ہوا, اصل دہشت گردی وہ ہے. اصل دہشت گردی کیا ہے؟ پولیس کے ذریعے سے ماؤں بہنوں کے اوپر حملہ آور ہرانا بالکل دہشت گردی ہے. خان صاحب کے بہن کے ساتھ کیا ہوا, ایک سینئر سٹیزن ہے وہ نورین آپا کے ساتھ کیا ہوا, اصل دہشت گردی وہ ہے. سہیل افریدی وہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ قافلے کی شکل میں آ رہا ہے, کسی سرکاری کام سے آ رہے ہیں, وفاق میں ہر کوئی آ سکتے ہیں. اب گلگت بلتستان سے ہمارا سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب آ رہا تھا, کیا وہ وفاق پر حملہ تھی؟ بلکہ اس کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ماضی میں بھی, آج سہیل افریدی صاحب کے اوپر بھی یہ ہوا. دیکھو جہاں تک اب یہ پارلیمان کے اندر کی بات کر رہے ہیں, ہم کون سے پارلیمان کی بات کر رہے ہیں؟ پارلیمان کے اندر سے کیا ہمارے جو ایم ایل ایس گرفتار نہیں ہوئے؟ سر جی پولیس ایس ایچ او پہ کوہسار آ کے پارلیمان کے اندر سے ایم پی ایس کو گرفتار نہیں کیا. شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں جی. اب شیخ صاحب کون سے اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ اب بھائی نے بڑی پیاری بات کی, ایک ایس ایچ او کی اوقات ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو روکے, جی بالکل ہے, قانون اسی کو کہتے ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 سیکشن 144 نافذ ہے. سیکشن 144 کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 زدہ بندے اکٹھے ٹریول نہیں کر سکتے یا اکٹھے ایک جگہ پہ اسمبل نہیں کر سکتے. اس کی پاسداری کرتے ہوئے پھر اب آپ بات کر رہی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے قانون سب کے لیے برابر ہے. چیف منسٹر ملاقات کرنے آئے یا عام بندہ آئے, اس سے فرق نہیں پڑتا, اکیلا آئے, قانون کے مطابق آئے. یہ وہی والی مینٹیلٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ دھرنا دے رہے تھے پہلے یہ طاہر القادری صاحب ساتھ مل کے پی ٹی آئی والے, تو اس وقت عصمت اللہ جنیجو ایس ایس پی اسلام آباد تھے, تو وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے, میرا کام ہے لا انفورس کرنا, میں نے اس کا حلف لیا ہوا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے میں نے. تو کل آپ حکومت میں آ جائیں, آپ کوئی نیا قانون پاس کر دیں, ہم پروٹیسٹرز کو پروٹوکول کے ساتھ آپ کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں لے آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ ملک کے قانون کو نہ مانیں, جب تک آپ ریاست کو نہ مانیں, وہ جو خلاصہ میں نے نکالا ڈی جی ایس پی آر صاحب کی گفتگو سے بھی, وہ بھی یہی ہے کہ یا میں ہوں اقتدار میں ہوں, نہیں تو یہ سسٹم ہی جو ہے, نہ ملک رہے نہ سسٹم رہے, مجھے نہیں فرق پڑتا ایز لانگ ایز میں اقتدار. اور جب میں اقتدار میں آ جاؤں پھر چاہے میں وسیم اکرم پلس بزدار لے آؤں جو بعد میں آپ کو نظر ہی نہ آئے.
میں پرویز خٹک کو لے آؤں جو بعد میں آپ کو نظر ہی نہ آئے, میں محمود خان کو لے آؤں آپ کو نظر ہی نہ آئے, یا میری بیگم جو ہے وہ جو مرضی کرے, مطلب ہمارا پھر اس کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارا کوئی, ہاں ہمیں پکڑو گے تو تم لوگ ملک دشمنی کرو گے کیونکہ ہم بہت پاپولر نہیں, ہم سب زیادہ پاپولر, لہٰذا ہم جو مرضی کریں. دیکھیں لیڈرشپ کا کام کیا ہے, ٹیم کو سلیکٹ کرنا, یہ سلیکشن ہے. پرویز خٹک یہ لے کر آئے تھے, آج کدھر ہے؟ محمود خان یہ لے کر آئے تھے, آج کدھر ہے؟ عثمان بزدار یہ لے کر آئے تھے, آج کدھر ہے؟ وہ جو ان کے وزیر صاحب تھے جنہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دے کے بیڑا غرق کر دیا ہمارے پائلٹس کا اسمبلی میں, غلام سرور خان, ہاں وہ آج کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کی لیڈرشپ ہے, یہ تو ان کا ویژن ہے, یہ تو ان کی سوچ ہے. باقی رہ گئی بات, جب اقتدار میں تھے وہ بڑی پیاری ان کو نصیحت کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا شروع میں پہلے دن کے, عمران خان صاحب اب آپ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں, کل جن کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ نے گدھا بولا تھا. اچھا پھر آگے چلیں, سیریسنس کا عالم دیکھیں آپ, اور یہ مطلب ایک مینٹیلٹی کہہ لوں میں, شاید نیت کا ایشو نہیں ہے, شاید واقعی جو ڈی جی ISPR صاحب نے واقعی جو اشارات دیا کہ کوئی دماغی معاملہ ہے, کوئی واقعی اس طرح کا ایشو ہے. تو آپ یاد کریں پاکستانیوں مبارک, سر آپ کو میں ایگزامپل دوں, آپ خود آپ اس کا جواب دیں. پاکستانیوں مبارک کو آج گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا, اور جو ہے نا اتنا تیل نکل آیا کہ ملک کے جو ہے نا وہ جو ہے گلی محلے میں بیٹھے ہوئے, مطلب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جس طرح کے لوگ یہ بڑی گفتگو کرتے ہیں اس میں اگر پرائم منسٹر کی گفتگو میں کوئی فرق نہ ہو تو بڑی تشویشناک صورتحال تھی. اچھا شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ایک میں تو بات اسی اپنی بات کے اوپر ہی ہوں کہ انسان کو جو ہے وہ اس طرح چلنا چاہیے جس میں جو ہے نا پازیٹیو آؤٹ کمز ہوں, اور پاکستان بھی جس سے آگے بڑھے. شیخ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ پرویز خٹک, غلام سرور اور اس طرح کے جو آپ کے کریکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی پولیٹیکل سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ حالات کو دیکھ کے اور ان چیزوں کا تعین کر کے بدلتے ہیں, میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو منظر عام پہ لے کر آنا چاہیے اور ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جب آپ کی ایک جماعت ہے, جب آپ کسی ایک جماعت کے اندر ہیں تو پھر اس کے اندر رہ کے آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, ویوز رکھ سکتے ہیں, آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ موقف رکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ سیاسی جماعتیں جو لوگ بدلتے ہیں اور جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے, میرا خیال ہے سب سے زیادہ بیڑا گرک تو انہوں نے سسٹم کا کیا ہے. تو ایک پریس کانفرنس اس کے اوپر بھی ڈی جی صاحب اگر اس پہ آپ آئیں تو مشرف کی ساری باقیات آج پی ٹی آئی میں بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل میں بعد میں فدا صاحب سے بات کرتا ہوں. پیر صاحب میں نے وقفہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے تو جس جماعت میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو وہیں بیٹھا رہنا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ پیدا کرنی چاہیے. جو آپ دیکھیں کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا ایک پریس کانفرنس ایسی بھی ہونی چاہیے جس کے اندر ان سارے لوگوں کا نام شائع کر کے ان کو جو ہے وہ پہلے عبرت ناک نشانہ دیا جائے, پہلے ان کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہیے بفور گوئنگ ٹو اینی میجر پولیٹیکل پارٹی. پیر صاحب میں نے وقفہ لینا, دیکھیں یہ تو ہم سارے مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اگر پاپولر ہے نہیں ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن اس کا ایک میجر چنگ موجود ہے, ایک صوبے کے اندر وہ حکومت کر رہی ہے. تو ہم سب کو ایک اگر حکومت صوبے کے اندر کر رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں, لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی اس پولیٹیکل صاحب میں نے وقفہ لینا, وقفے کے بعد یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.